ایک واقعہ تو سن کر آپ کو حیرت ہوگی، وہ جو میں سنانا چاہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو نہیں ہوئی، لیکن احمد رضا خان یہ لکھ رہے ہیں کہ معراج میں میں بھی تھا۔ ارے پیدا نہیں ہوا تھا نا، پیدا بھی نہیں ہوا نا۔ ان کی پیدائش جو ہے، میں بتاتا نہیں ان کا ثبوت، ان کی پیدائش جو ہوئی ہے 1340 ہجری میں، اور وفات ہوئی ہے ان کی 1852 یہ عیسوی میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے 69 سال کی عمر ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا لکھے کہ معراج مجھے بھی ہوئی۔ اب معراج کے اندر کیا کیا دیکھا انہوں نے؟ پہلی بات تو یہ، آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ معراج کیسی ہو گئی۔ 343 صفحہ نکالو جی۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور کو حضرت جبرائیل لینے آئے۔ ان کو کون آیا تھا لینے کو؟ حضرت جبرائیل نے ساتھ میں براق لائے۔ ان کے واسطے کون سی سواری آئی تھی؟ حضرت جبرائیل حضور کو بیت المقدس لے گئے، یہ وہاں آئی نہیں۔ کیا ہو گیا تھا؟ حضور نے امامت فرمائی، 1.25 لاکھ نبی مقتدی بنے، آپ وہاں نہیں تھے، اور وہاں سے سفر شروع ہوا، 7 آسمان کا طے کیا، اور ایک مقام پر پہنچے، حضرت جبرائیل رک گئے، اور حضور نے فرمایا جبرائیل آگے نہیں بڑھتے۔ کہنے لگے میری حد ختم ہو گئی، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری حد ختم ہوئی، میں آگے جاتا ہوں۔ رکے سے تو پردے سے آواز آئی، رکے سے تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ کہا ان کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ تو حضور تو معراج میں ایسے تشریف لے گئے۔ احمد رضا خان کو کس نے بلایا؟ سواری کیا تھی؟ لینے کے لیے کون آیا تھا؟ اور گئے بھی تو کہاں گئے؟ بیت المعمور پر گئے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ دیکھیے اب آپ، فرشتے نورانی مخلوق ہے، اور یہ پیدا بھی نہیں ہوئے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد میں بیت المعمور پر یہ کہتے ہیں حضور نے نماز پڑھائی، انبیاء بھی تھے بولتے اس میں، اور پھر اس کے بعد میں تمام انبیاء اور مرسلین کے ساتھ نماز پڑھی، اور بیت المعمور میں سب انبیاء اور امت مرحومہ نے بھی، کچھ لوگ پہلی صف میں تھے، کچھ دوسری میں، اور کچھ تیسری میں، کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھی۔ فرق مراتب میں فرق مراتب تھا، ان میں کچھ کے کپڑے سفید تھے اور کچھ کے میلے، یعنی بیت المعمور پر گئے، کچھ کے سفید کپڑے تھے اور کچھ کے میلے۔ سفید والے صالحین ہیں، اور میلے جیسے ہم گناہگاروں، یعنی خود قبول کر لے رہے ہیں۔ میلے کپڑے پہن کر جانا تھا، رہے عید میں تو اچھے کپڑے پہنتا آدمی، جمعے کو تو اچھے پہنتا، کوئی مہمان آیا تو اچھے پہنتا، معراج میں جا رہا تو میلے کپڑے پہن کر، اور کپڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہی نہیں ہوئے اتنے تو بولتے ہم میلے کپڑے پہن کے گئے تھے، اور سب نے بیت المعمور میں نماز پڑھی۔ احمد رضا خان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بیت المعمور پر ان کو معراج ہو گئی۔ میری کتاب میں یہ ان کی صحیح ہے۔ اب انہوں نے ایسی ایسی شکلیں اور ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے اندر پیدا کر دی ہیں کہ محترم بزرگ اور دوستوں، آدمی کا ایمان و یقین جو ہے وہ
بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا کرنا کیا کرنا، اور میں کہتا ہوں کیا کرنا. انہوں نے احمد رضا خان نے تو اپنے ماننے والوں سے کہا کہ برہمن بھی اگر پڑھا دے نکاح تو ہو جائیں گا. لو صفا سنو، رضا خانیوں کا نکاح اگر برہمن پڑھائے تو ہو جائے گا. نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے 232 نکالو جی. تبلیغ والا پڑھائے تو ہوتا نہیں، جماعت والا پڑھائے تو ہوتا نہیں، دیوبندی پڑھائے تو ہوتا نہیں. یہ دیکھو کیا لکھا ہے. اگر وہاں بھی نکاح پڑھائے تو ہو جائے گا یا نہیں، سوال کیا تو ارشاد نکاح تو ہو ہی جائے گا، اس واسطے کہ نکاح نام باہمی ایجاب و قبول کا ہے اگرچہ برہمنی پڑھاوے. دیکھیے ان کا نکاح برہمن بھی اگر پڑھا دینا تو نکاح ہو جائے گا. چونکہ وہابی سے پڑھوانے میں اس کی تعظیم ہوتی ہے جو حرام ہے، لہذا بچنا چاہیے، مگر برہمن سے پڑھائے تو ہو جائیں گا. اب یہ وہابی کا لفظ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے بیچارے پر، عبد الوہاب پر. اب آپ کہیں گے کیسا؟ وہ جو آدمی تھا اس کا نام ہے محمد، اس کے باپ کا نام ہے عبد الوہاب، محمد ابن عبد الوہاب. تو ان کی ہوشیاری کا اندازہ لگائیے. اگر ان کو محمدی کہیں گے تو لوگ تو بولیں گے برابر تو ہے، یہ حضور کو ماننے والے ہیں نا، یہ محمدی. تو وہ محمد چھوڑ دیا، اس کے باپ کو پکڑے. ان کے باپ کا نام تھا عبد الوہاب. تو بس کرنے لگے وہابی چلا. اب یہ وہابی خاموخا کے چلا، اصل تو ذمہ دار محمد ہے جس نے بدعت کے خلاف اتنی شدت اختیار کی کہ یہ سب بھلا گئے. اور محمد بن عبد الوہاب کو پکڑا تو جس نے یہ کام کیا اس کو چھوڑ دیا اور عبد الوہاب کو پکڑے اور وہابی کہنا شروع کر دیا. تو ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا. پھر وہاب اللہ میاں کا نام ہے، ہم اللہ والے ہیں. تم کو بھی معلوم نہیں کون ہے، ان کو بھی معلوم نہیں کون ہے. تو پھر تم بولو وہابی تو ٹھیک ہے ہم اللہ والے ہیں، لیکن وہاب نام کا جو آدمی ہے اس کا اس بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل جو تعلق ہے وہ محمد نام کا شخص تھا، لیکن ہوشیاری سے چالاکی سے اگر ہم ان کو محمد ہی کہیں گے تو وہ تو اپنے پر سارا بوجھ آ جائے گا. جیسے کسی صاحب نے کہا وہ صادق نہیں، بولے کاذب ہے. اچھا میرے باپ سے زیادہ تم کو معلوم ہے؟ ارے میرا نام محمد صادق ہے اور تمہارے ارمان ہے نام بدلنے کا، تو محمد کاذب رکھو. پھر میرے پر تھوڑی آفت آئے گی. میرا نام محمد صادق ہے، میرے نام سے بھی نفرت ہو گئی تم کو. اچھا اتنا خراب بولا تھا کہ میں نے؟ ارے میں نے تو لقمہ دیا تھا تم کو، میں تو بہت اچھا بولا تھا. اب تم کو برا لگ گیا تب کیا کہیں؟ تم ہم کو بول رہے کھچڑا کھاؤ تو برا لگتا، برا مان گئے. ہم کو لگتا ہی نہیں نا. ارے ہمارے خود کے پیسوں کی کھچڑی رہتی، چندے کا کھچڑا کھاتے ہی نہیں نا ہم. وہ تم کو مبارک، ہم برا مان گئے نہیں ہے. برا تو تم مان گئے کہ پوری کھرچن اوپر لے کر آ گئے. تم نے اتنے دنوں سے ہمارے علماء کو بولا، ہمارے بزرگوں کو بولا، ہم نے برا نہیں مانا، اور ہم نے ذرا سا بولے تو برا مان گئے. اور ابھی تو پورا بولے نہیں، ابھی تو بہت ہے. احمد رضا خان کا عقیدہ ہے قرآن نامکمل ہے. صفحہ نکالو جی، میں بتاتا ہوں. 225 صفحہ نکالو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب خدا کہتا ہے دین مکمل ہو گیا، لیکن احمد رضا خان کہہ رہے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ ارے جب قرآن مکمل نہیں ہے تو دین کہاں سے مکمل ہو جائے گا؟ سنیے یہ ملفوظات ان کے، اور صفحہ نمبر 224 اور 25، قرآن عظیم کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا، اگرچہ معنی ان الفاظ کے ساتھ ہیں، لیکن ان معنی کے علم میں ہونا کیا ضرور، نبی کلام الہی کے سمجھنے میں بیان الہی کا محتاج ہوتا ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اور یہ ممکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان ہوا ہو، یعنی ممکن ہے بولتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قرآن بھول گئے ہوں۔ بتائیے ان کا عقیدہ۔ خود چور کوتوال کو ڈانٹے، ارے ہم نے تو بولے نہیں، ابھی تک تمہارا اتنا پسارا کھولے ہی نہیں، بہت ہے نا اس میں۔ میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا، بہت لسٹ نکال کے لایا تھا، آپ کا بھی دماغ جو ہے بہت بوجھل ہو رہا ہے کہ ایسا کیسا اتنے بڑے آدمی نے لکھ دیا، لکھج ویسا بالکل پگلیا تھا نا وہ۔ یہ چشمہ پیشانی پر رکھ لیا، پورے گھر میں گھوم رہا ہے، اور عورت کو کلّا کرا، میرا چشمہ کہاں ہے، میرا چشمہ کہاں ہے۔ اب عورت بول رہی تمہارا چشمہ تمہارے سر پر ہے نا، بولے کیوں ظلم کر رہے اتنا۔ بیوی نے کھانا لانے کے لیے دستر بچھایا، اب سالن پہلے لا کر رکھ دیے، یہ پی لیا گڑی نے، بعد میں روٹی لائے تو بیوی پوچھیں گی لیکن میں سالن رکھی تھی نا لا کر، تو بولے وہ تو پی لیا میں نے، روٹی کیوں نہیں لائی جب سے؟ کہ بعض دفعہ ایسی حرکتیں کیا کرتا تھا یہ، اس کا کچھ نہیں۔ اب وہاں اللہ میاں کی جورو کی بات جو آدمی جا سکتا، اس کے عقیدے کا کیا بھروسہ ہے؟ اس کے چوڑیاں کم سے کم تم نے شریعت کے اعتبار سے رکنا چاہیے تھا۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، کسی کا شخصی فیل، آپ گمراہ نہیں ہوں گے کہیں، کسی کا شخصی فیل قانون نہیں بن سکتا، وہ اس کا انفرادی عمل ہے۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب بیت اللہ میں گئے تو کالا جوتا نہیں پہنتے تھے۔ کیوں نہیں پہنتے تھے؟ کہ بیت اللہ کا غلاف جو ہے وہ بھی کالا ہے، اس کی عظمت جو ہے میں اپنے جوتے کو دینا نہیں چاہتا، اس لیے جوتے ہی نہیں پہنتے تھے۔ یہ ان کا انفرادی فعل ہے، شریعت میں کالا جوتا پہننا منع نہیں ہے۔ مدینہ جا رہے ہیں تو اوپر سے اتر گئے، ننگے پیر چل رہے، پیر لولان ہو گئے، ان کا شخصی فعل ہے۔ ایسے ہی اور جتنے کابرین ہیں مظلوم ہیں، ان کا شخصی فعل ہے، وہ شریعت نہیں بن سکتا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا جو معمولی سنت کو چھوڑ دے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو حضور کی معمولی سنت کو چھوڑ دے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں کو گھمانے کے واسطے انہوں نے احمد رضا خان کو اتنا بڑا آدمی بتا دیا اور عاشق رسول ان کو بنا دیا، حالانکہ عشق رسول سے کوئی واسطہ نہیں، نماز سے واسطہ نہیں، روزے سے واسطہ نہیں، اور پھر جتنے جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو روکتے نہیں، ان کو منع کرتے نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کی زندگی میں نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم میں طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روک دو، اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جان کا خود رک جاؤ۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، لیکن بولتے نہیں۔ بیاج کھانے والوں کے یہاں دعوتیں کھاتے، ورلی مٹکے والوں کے یہاں نیاز کھاتے، ہے نہیں؟ غلط بات ہے۔ شراب کی دکان والوں کے قرآن خانے پڑھتے، اور پھر یہ سب تمہاری تو ہے، جتنے ڈھول تاشے والے ہیں، تاجے والے ہیں، سوارے والے ہیں، چادر والے ہیں، وہ بگل والے ہیں، وہ
मटकी का जो चल रहा वो भी तो तुम्हारी है। नहीं ये जायज है बोले तो ना जायज है। फिर उसके बाद में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कव्वालियां, ये उरास, ये तवाइफें, ये सब तुम्हारी तो बरकत है। हम तो उसके खिलाफ है कि मज़ारों पर बुजुर्गों के ये खुराफात मत करो, ये जायज नहीं है। तुम वहां जाते हैं, वहां तुम शरीक होते हैं। अगरबत्तियां की धूनी मही की देते हैं, उद्यान में की राख लोगों को पूड़े बांध बांध कर तुम तबर्रुक की तौर पर 11 रुपए में देते हैं। वो उबले की राख 11 रुपए लेते ना तुम। गांजे वाले तुम्हारे सामने उन मज़ारों के ऊपर चिलम फूकते, तुम रोकते नहीं ना। गांजे के पूड़े जो है मज़ारों के गलाफ में रखते न बाबा के। अगर पुलिस वाले आकर पकड़े तो हमारा नहीं, वो बाबा का है। ये सब तुम्हारी हरकतें, ये तुम्हारी जुबान बंद करने की वजह से है। लेकिन अल्लाह का फजल है, हक हक होता है, सच सच होता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दो। इस्लाम की फितरत है, इसको कोई दबा नहीं सकता। हक जो है वो चमकता है, चमकता रहेगा। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हिदायत देकर भेजा है, इस वास्ते भेजा है लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि हर दीनों पर इसको गालिब कर दे, चाहे मुशरिक लोग इसको नापसंद करें। जब इस्लाम तमाम दीनों पर गालिब होने के लिए आया है और अल्लाह ने फैसला कर दिया है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। अल्लाह ने फैसला किया है दीन को चमकाने का, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि आप खुद अपने नजरों से देख रहे हैं दीन को चमकते हुए। लेकिन चिमगादड़ को सूरज से बड़ी दुश्मनी, इसने निकलना नहीं, क्योंकि इसको रात को दिखता, दिन को दिखता नहीं। इससे पूछो तेरी तमन्ना क्या है, तो वो ये कहेगी दिन भी रात हो जाए, क्योंकि रात को भी दिखेगा फिर दिन को भी दिखेगा। ये सूरज न निकले, अरे सूरज तो निकल के रहेगा, अपने वक्त पर निकलेगा तो उल्टी लटक के सीधी लटक, वो तो निकल के रहेगा और ऐसा निकलेगा कि पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। खुदा की कसम, आफ़ताब-ए नबूवत का नूर पूरी दुनिया में चमकेगा, चाहे दुनिया कितनी ही स्कीमें बना ले, चाहे दुनिया कितने ही प्लान बना ले। कितना कम ज़र्फ है ये गुब्बारा, चंद फूकों में फूल जाता है। कितना कम ज़र्फ है ये गुब्बारा, चंद फूकों में फूल जाता है। जब कमीना उरूज पाता है अपनी औकात भूल जाता है। अपनी औकात में रहो। दीन है ये, शरीयत है ये। मुसलमान दीन पर अपनी जान को निसार करता है, कुरान की अज़मत पर अपनी जान को निसार करता है। तुम्हारा अकीदा है कुरान नामुकम्मल है, ये तो शियों का अकीदा है। ये तुम्हारा अकीदा शियों से मेल खाता है। तुम्हारी दोस्ती है कादियानियों से भी दोस्ती है तुम्हारी, शियों से भी दोस्ती है तुम्हारी। न तुम्हारे अहमद रजा खां, ये खां साहब नहीं है, इनके दादा तकी अली है, नकी अली है, काजिम अली है। ये खां कहां से हो जाएंगे? ऊपर से अली और नीचे खां, कि चावल पका के खिला दिए थे कि हम खां साहबों में आ रहे। नाम में भी घोटाला इनके।
ان کا نام مختار تھا، وہ تو اچھا ہوا بدل دیے، نہیں تو مختار کل بنا دیتے بھائی لوگ۔ پھر بعد میں عبد المصطفیٰ اپنے کو لکھنے لگے، میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں، یعنی عجیب عجیب حرکتیں کی انہوں نے۔ پھر احمد رضا، کتنے نام ہیں ان کے؟ حضور کے 99 نام، ان کے بھی گنو تو اتنے جاتے، گنتے رہو ان کے نام، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا لکھا۔ اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ اللہ کے نبی، ہم 72 اور یہ 73 کے بارے میں آپ سے کیا سوال کریں؟ اپنی آپ کی امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، ہم 72 کے بارے میں نہیں پوچھتے، ہم کو صرف ایک فرقے کے بارے میں بتائیے، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ حضور نے بتا دیا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو طریقہ میں بتاؤں اور جو طریقہ اپنایا صحابہ نے، وہ طریقہ اگر تمہاری زندگیوں میں ہے تو وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور راستہ اپناتا ہے تو وہ فرقہ اس راستے پر نہیں جا سکتا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو وصیت کی، میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک چیز قرآن پاک، ایک چیز قرآن پاک اور دوسری میری سنت۔ قرآن کو دیکھو اور میری سنت کو دیکھو اور زندگی 24 گھنٹے کی جو تمہاری ہے اس کے مطابق گزارو، انشاءاللہ تعالی دجال کا فکر بھی اگر آئے گا تو تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ کی راہ ہے اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب باقی ہے۔ اللہ کی راہ ہے اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب باقی ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا جب سر میں ہوائیں صاف تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا، جب سر سریسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اور میں تو یوں کہوں گا، اب بھی سمجھو کہ سمجھنے کے کئی پہلو ہیں، اب بھی سمجھو کہ سمجھنے کے کئی پہلو ہیں، ورنہ دنیا میں انگشت نمائی ہوں گی، لوگ انگلیوں سے بتائیں گے یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو خدا کی کتاب مانتی تھی، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو ایک مانتی تھی، یہ وہ قوم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی تسلیم کرتی تھی، آج ذلیل و خوار ہے، رسوا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اب بھی سمجھو کہ سمجھنے کے کئی پہلو ہیں، ورنہ دنیا میں انگشت نمائی ہوگی۔ بس اللہ تعالی